کی ملت کی پیروی کرے. الیاذ باللہ جب تک تو یہودی نہ بنے، نصرانی نہ بنے، وہ نہیں خوش. تو قید ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہے. ولا ان اتبعتا، اور البتہ اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، علم آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے تجھے کوئی نہیں بچائے گا، نہ کوئی ولی نہ. ہمارے حضرت مرحوم مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالی ایسے مقام میں فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے یہ ہے من قبیلے، اس قبیلے سے ہے گفت آیت در حدیث دیگراں. گفت آیت در حدیث دیگراں، کہ سنانا کسی کو ہوتا ہے، سمجھانا کسی کو. آپ تو ان کی پیروی کر ہی نہیں سکتے. آپ کو خطاب کر کے امت کو سمجھائیں کہ یہود کی پیروی نہ کرنا. خطاب آپ کو ہے، سمجھایا کس کو؟ امت کو. گفت آیت در حدیث دیگراں، کہ کہنا کسی سے ہے، سنانا کسی. آپ تو معصوم ہیں، پیغمبر ہیں، آپ ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو خطاب کر کے امت کو سمجھایا. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے، اور وہ ایمان لاتے ہیں. یہود میں عبداللہ ابن السلام، حضرت صالبہ، حضرت اسد، حضرت اسید، حضرت ابن جامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی چند شخصیتیں ہی مسلمان. اور آپ کے دور میں نصارہ میں حضرت تمیم داری، حضرت عدی ابن حاتم، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، تو جنہوں نے کتاب اپنی پڑھی تھی کما حق ہو، وہ ایمان لائے. اور جو انکار کرے گا اولئک هم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے. رب کا کیا بگڑتا ہے؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر. در اس دن سے کہ نہیں کفایت کرے گا کوئی نفر کسی نفر سے کچھ بھی، اور نہیں قبول کی جائے گا اس نفر سے، نہیں قبول کیا جائے گا جرمانہ فدیہ، اور نہ نفع دے گا اس کو سفارش کرنا، اور نہ ان کی مدد کی جائے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب امتحان دیا ابراہیم علیہ السلام کا اس کے رب نے چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، پس ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دیا. اعلیٰ فرما رب تعالیٰ نے بے شک میں تجھے بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے اماماً پیشوا. فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد سے بھی بنا. فرمایا نہیں ینالو، پہنچے گا میرا یہ وعدہ ظالموں کو. اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مصابتاً لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن. واتخذوا من مقام ابراہیم، اور بنا مقام ابراہیم کو مصلی نماز کی جگہ. اور تاکید کی ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ کہ دونوں پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کے بیٹھنے والوں، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے رب میرے اجعل ھذا بلدا آمنا، کر تو اس شہر کو امن والا، اور رزق دے کے باشندوں کو پھلوں کا، اس کو جو ایمان لائے ان میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. فرمایا ومن کفر، اور وہ جس نے کفر کیا بس میں اس کو فائدہ دوں گا تھوڑا سا، پھر مجبور کر دوں گا اس کو عذاب نار کی طرف، اور برا ہے ٹھکانہ. اور جس وقت اٹھائے ابراہیم علیہ السلام نے القواعد رد بیت اللہ کے، اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا دونوں نے ربنا تقبل منا، اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا. اے رب ہمارے، اور بنا ہمیں مسلمین، ہم دونوں کو اپنے فرمان بردار، اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت ہو مسلمہ فرمان بردار ہوتے ہی. وَأَرِنَا، اور دکھا ہم کو مناسکنا، ہمارے افعال حج، اور ہم پر رجوع فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اے رب ہمارے وَبَعْثِهِمْ، بھیج ان میں رسول ان میں سے، تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں، اور تعلیم دے ان کو کتاب کی اور حکمت کی، اور پاک کرے ان کو، بے شک تو ہے غالب حکمت والا. رب
حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی بیان القرآن میں اور سبق الغایات میں فرماتے ہیں میں سمجھانے کے لیے مثلا ایک مقرر ایک مضمون کا عنوان قائم کرتا ہے کہ مثلا کہتے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرتا، اس کے متعلق بیان کرتا کہ مثلا کہتے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرتا، اس کے متعلق بیان کرتا رہتا ہے، آخر میں پھر اس مضمون کو دہراتا ہے کہ واقیم الصلاۃ تاکہ ذہن نشین۔ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی قباحتیں شروع کی تھی اسی مضمون سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی الی قولی تعالی ولا هم ینصرون۔ سمجھ آتی ہے بات؟ ان لوگوں کی قباحتیں انہی آیتوں سے شروع کی تھی، بیان کرنے کے بعد جب ختم ہوئی تو پھر ان کو دہرایا کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا جہاں ختم۔ اب بنی اسرائیل کی جو خرابیاں تھیں وہ ختم، آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع۔ یہ کیوں؟ اس میں ایک وجہ ربط کی کبیر ابو سعود وغیرہ میں یہ کہ پہلے قبلے کا اجمالاً ذکر تھا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اس پر ان کا اعتراض تھا۔ آگے قبلے کے بانی کا اور قبلے کا ذکر، تو للہ المشرق والمغرب میں قبلے کا اجمالاً ذکر تھا، اب تفصیل۔ بعض محققین بیان فرماتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے ربط، لیکن اس سے زیادہ بہتر ربط بھی ہے۔ مشرکین ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ثابت کرتے تھے کہ وہ ہمارے ہیں، یہود کہتے تھے وہ ہمارے ہیں، نصارہ کہتے تھے ہمارے ہیں، ہر ایک کا دعویٰ۔ رب تو پورا تیسرے پارے میں آئے گا، ما کان ابراہیم ولا نصرانیا الی قولہ وما کان من المشرکین۔ تو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے تمہیں کیا نسبت ہے، کہ نسبت خاک را بعالم پاک، ان کے یہ کارنامے ہیں اور تم کہاں ان کو اپنے ساتھ کری ملا۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اس کے رب نے چند باتوں میں، بس انہوں نے وہ باتیں پوری کر لی۔ اب امتحان کا معنی سمجھ، یہاں ابتلا کے لفظ آئے ہیں، کہیں آئے گا لِيَبْلُوَكُمْ، کہیں آئے گا لِنَبْلُوَكُمْ۔ روح المعانی، بیان القرآن وغیرہ میں یہ اللہ تعالی کی طرف جب امتحان کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی یہ ہے، ہم جو امتحان لیتے ہیں تو اس کا مفہوم تو یہ ہوتا ہے کہ ہم طالب علم کی قابلیت دیکھتے ہیں کہ اس نے کتاب پڑھی ہے یا نہیں، مضمون سمجھا ہے یا نہیں، جواب دے سکتا ہے یا نہیں، اس کا طرز بیان کیا ہے۔ ہم تو معلومات حاصل کرنے کے لیے امتحان لیتے ہیں، تو رب کو تو سب کچھ معلوم ہے، یہ معنی تو رب کے لیے امتحان کا نہیں ہو سکتا۔ روح المعانی، بیان القرآن وغیرہ میں ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف جب ابتلا کی نسبت ہوگی امتحان کی تو اس کا معنی یہ ہو۔ مثلا ہم جانتے ہیں اپنے کسی شاگرد کی قابلیت کو، ہمیں معلوم ہے کہ یہ جانتا ہے، مجمع میں ہم اس سے پوچھتے ہیں بیٹا اس کا کیا جواب، تو ہم اس لیے نہیں پوچھتے کہ ہم معلومات حاصل کر لیں، ہمیں تو پہلے معلوم۔ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مجمع پر اس کی فضیلت بات، مجمع پر مجلس پر اس کی فضیلت بات۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف امتحان کی نسبت یہ ہے کہ بعض بندوں کے اللہ تعالیٰ سپرد کر دیتے کوئی کام،
تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ واقعی ہاں ان کے یہ کارنامے ہیں، تو رب تو سب کچھ پہلے جانا۔ یہ کلمات کیا تھے؟ قیلا، یہ بھی کہا گیا کہ خصال فطرت مراد ہے۔ خصال فطرت سے یہ لبیں کٹوانا، مانگ نکالنا، زیر بغل زیر ناک بال چور کرنا، یہ ناخن کٹوانا اور یہ چیزیں، لیکن اس میں تو ہم بھی کرتے ہیں۔ اس میں تو کوئی ایسی کمال کی بات نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت ہو۔ لبوں کے متعلق بات یاد رکھنا، وکیل اعظم احناف امام طحاوی رحم اللہ تعالی شرح معانی الآثار میں جلد ثانی میں مستقل بات حلق و شوارب نوٹوں کے منوانے، اس میں طویل بات کرتے کہتے ہیں قال قوم، ایک قوم کہتی ہے کہ کینچی سے کاٹو، وقال آخرون، دوسرے کہتے ہیں نہ اسرے سے منواؤ، دلیلیں پیش کر کے آخر میں کہتے ہیں کہ حلق افضل ہے، وہ مذہب ابی حنیفہ و ابی یوسفہ و محمد و بھی ناخذ۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ کا مذہب، امام ابو یوسف رحم اللہ تعالیٰ کے، امام محمد رحم اللہ تعالیٰ کا مذہب اس طرح سے موسوں کو صاف کرنے کا تھا، وہ بھی ناخذ۔ یہ وکیل اعظم احناف امام طحاوی رحم اللہ تعالیٰ، لہٰذا جنہوں نے میچے رکھی ہیں وہ سب کے سب وہابی ہیں، سمجھ آئی؟ ہم کی وہ ہے دوسرے کے ساتھ مکھی کبھی نہ۔ اچھا، ہم نے اپنے اکابر کو بھی ایسا دیکھا اس طرح کے ساتھ ساتھ، ہاں ہر دن تو نہیں کرتے تھے، لیکن جمعے کے دن انشاءاللہ زندہ گری تو ہفتے کے دن زندہ ہوا میں آیا تو دیکھیں گے نیچے صاف ہو گئی۔ اچھا، تو یہ خصال فطرت جو ہے یہ بھی اچھی چیزیں ہیں، لیکن ان میں اتنا بڑا امتحان کرنا۔ وہ امتحان کیا تھا؟ ایک امتحان یہ تھا اگر باپ کا نام تھا جائے گا، اس سے مقابلہ، بادشاہ وقت نمروز ابن کنعان سے مقابلہ، پوری قوم سے مقابلہ، یہ ان کا مقابلہ امتحان میں رب نے ڈال دیا۔ پھر حکم ہوا کہ ہجرت کر کے چلے جاؤ، ہجرت کر کے چلے گئے۔ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نکاح ہوا، بچہ پیدا ہوا شیر خوار، تو اللہ نے امتحان دیا کہ بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس کو چھوڑا ہے۔ وہ بچہ جب جوان ہوا تو خواب میں اشارہ ہوا کہ اس کو ذبح کر ڈالو، اپنی طرف سے ذبح کیا۔ یہ ہے امتحان کے کام، ان کی شان سے خصال فطرت بھی ہیں لیکن بتبع اور جنت۔ تو تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کے لیے پیشوا بنا دوں۔ قال ومن ذریتی، اجعل من ذریتی، میری اولاد سے بھی گویا کہ امام بنا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے، کیونکہ امامت کا مقام بہت اونچا ہے، مشرک بھی ہوں گے آپ کی قوم میں یعنی نسل میں، ان کو یہ کرنا۔ اب آگے وہ جعلنا البیت مثابۃ، مثابہ کا معنی لوٹنے کی جگہ۔ کعبے کو اس لیے مثابہ کہا کہ دیکھیے ہم سے کعبہ مغرب کی طرف، ہم ادھر منہ کرتے، جو مغرب کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف منہ کرتے، جو شمال کی طرف ہے وہ جنوب کی طرف منہ کرتے ہیں، جو جنوب کی طرف ہے وہ شمال کی طرف منہ کرتے ہیں۔ تو لوٹنے کی جگہ تو سب، اور پھر حج کے دنوں میں سارے لوٹ کے گھومنے آتے ہیں ساری دنیا کے اطراف سے۔ تو فرمایا کہ جب بنایا ہم نے جعلنا البیت مثابۃ، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ، وامنا، موضع امن، امن کی جگہ۔ کیا امن تو مصدر ہے، مثابتاً یہ ظرف تھا تو عطف اس پر کریں گے، مثابتاً موضع اصابت و موضع امن، امن کی۔ اور بنا مقام ابراہیم کو مصلی نماز پڑھنا۔ مقام ابراہیم ایک پتھر کا نام ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا اثر موجود، نظر آتے ہیں پاؤں کی، انگلیاں بھی پاؤں بھی۔ یہ پہلے زمین میں سخت کی جگہ جڑا ہوا، لوگ زیادہ ہوئے تو حکومت نے ایک شیشے کے مینار میں اس کو رکھ دیا۔ پہلے قریب ہوتا تھا،
اب انہوں نے دور کر کے رکھا. تو 7 چکر کاٹنے کے بعد 2 رکعتیں وہاں طواف کی پڑھنی ہوتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 مقامات ہیں، 21 کما فی فتح الباری و تاریخ الخلفاء السیوطی و قسطلانی وغیرہ 21 مقامات پر جیسے چاہتے تھے رب نے ویسا ہی حکم نازل فرمایا. اس میں بھی انہوں نے کہا اگر اس کو ہم مصلی بنا دیں مقام ابراہیم کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور تاکید کی ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو پاک رکھو، ظاہری نجاست سے بھی اور باطنی کیا ہے؟ شرک. اور اے ظالمو تم نے تو کعبۃ اللہ کے 360 نصب کر رکھے ہیں، آج اس کی پوجا کل اس کی پوجا کل اس کی پوجا. تمہیں کیا نسبت ابراہیم علیہ السلام سے؟ طواف کرنے والوں، اعتکاف بیٹھنے والوں، رکع راکن کی جمع، سجود ساجد کی جمع، ان کے. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب، اس سے پہلے یا کا لفظ یہ محذوف ہوتا ہے. اسی طرح ربنا جہاں بھی آئے گا وہاں یا کا لفظ محذوف ہوگا. یا رب، اے میرے رب، اجعل ھذا بلدنا. روح المعانی تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 دعائیں، ایک یہ ہے اجعل ھذا بلدا نکرے کے ساتھ، اس جگہ اس کو بنا دے، بلد بنا دے. یہ اس وقت کی دعا ہے جبکہ مکہ مکرمہ میں کوئی مکان نہیں بنا تھا. پھر قبیلہ بنو جرہم آئے، وہاں کچھ مکانات بن گئے، وہاں پھر معرف نام ہے رب اجعل ھذا البلد آمنا، وہاں پھر الف لام کے ساتھ دعا ہے سورہ ابراہیم. کیا کہا میں نے؟ ابراہیم علیہ السلام کی 2 دعائیں، ایک ھذا بلد نکرے کے ساتھ، یہ نکرے والی دعا ہے وہاں مکانات بننے سے پہلے کی. جب کچھ شہر بن گیا تو پھر ھذا البلد، وہ ھذا البلد کے ساتھ، اور رزق دے اس کے باشندوں کو پھلوں کا، ان کو جو ایمان لائے. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے فرمایا، جب رب تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ میں تجھے امام بنانے والا ہوں، تو فرما ومن ذریتی، میری اولاد سے بھی، فرما ظالموں کو نہیں عہدہ ملے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خیال فرمایا کہ یہاں جو رہیں گے تو مومنوں کو پھل دے، شاید کافروں کو نہ ملے. رب نے فرمایا نا رزق کا مسئلہ ہو، رزق سب کے تھے. فرمایا ومن کفر فامتعہ قلیلا، جس نے کفر کیا اس کو بھی فائدہ دوں گا تھوڑا سا، پھر مجبور کر دوں گا عذاب نار کی. تو رزق کی مد اور ہے اور یہ امامت کی مد اور ہے، دونوں کا الگ الگ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، وَاذْكُرْ، یاد کر جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائے قواعد. قاعدت ان کی جمع ردے، یہ جو دیواروں کے ردے ہوتے ہیں بیت اللہ کے، اور اسماعیل علیہ السلام نے تو یقول آنے دونوں کہتے تھے ربنا، اے یا ربنا تقبل منا، قبول کر، بے شک کوئی سمجھا نہیں. ربنا اے یا ربنا، ہر پہ یا یہاں بھی اے ہمارے رب، بنا ہمیں اپنے فرمان بردار، ہماری اولاد میں سے بھی، من تبیزیہ بولتے ہیں، کیا ان کے اوپر سن چکے کہ لا ینال عہد ظالم، ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ ہو تیری فرمان بردار. وارنا مناسکنا، اور افعال حج ہمیں بتا، کیونکہ کعبہ کا ذکر تھا، طواف کرنا، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا، بقیہ افعال حج ہمیں بتا. بے شک تو ہے تواب حکیم، مہربانی کرنے والا بھی ہے اور توبہ قبول کرنے والا. ربنا اے یا ربنا، بھیج ان میں رسول ان میں سے. مستدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے، اس میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے، اور بے سند صحیح روایت. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دنیا میں آنے کے 3 ظاہری سبب ہیں. دعوت ابی ابراہیم،
میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. انہوں نے فرمایا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، اس دعا کا نتیجہ. دوسرا بشرا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ. وہ بشارت سورہ صف میں آئے گی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. اور تیسرا رویا امی التی رأت، میری والدہ ماجدہ نے میری پیدائش سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کے بدن سے ایک شخصیت نکلی ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو. تو میں ان تین چیزوں کا عالم اسباب میں نتیجہ. ان میں ایک دعوت و ابی ابراہیم جو یہ ربنا وابعث فیہم رسولا میں. یہ دیکھیے آج ہی آپ نے پڑھا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ. تتلو پڑھا ہے، واحد منس کا سیدھا ہے، اس کے آگے الف آیا ہے. اور یہ ہے دیکھیے، اور یتلو علیہ واحد کا سیدھا ہے، آگے الف آیا ہے. اور تو واو جمع کے بعد آتا ہے. یہ تمام مجودین حضرات سب علم تجوید کی کتابوں میں تصریح ہے اور اتقان میں مستقل باب ہے کہ قرآن پاک کی رسم الخطی توقیفی ہے. اب یہ تتلو کا لفظ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، واحد کے آگے الف آنا. یہاں یتلو آگے الف ہے، واحد مذکر کے آگے الف آنا. کہتے ہیں کہ یہ رسم الخطی ایسی، اس کو ہم بدلنے کے مجاز نہیں، ہمارا قیاس اس میں کچھ نہیں ہے. یتلو علیہم آیات کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے. عربی لوگ تھے، مادری زبان تھی، خود بخود بیشتر مضامین سمجھتے. دوسری بات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دیتے تھے. بعض